Set Plus TV, safety for all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. تمام ناظرین کا استقبال ہے محفل ایمان میں. اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 100 میں ارشاد فرما رہا ہے: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کی اطاعت کرو گے، بات مانو گے، تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے. یہ آیت کریمہ پر مزید تفصیل سے پہلے ہم اس کے شان نزول کو دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. مدینہ میں دو بڑے قبیلے بستے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج، اور انصار کا تعلق انہی دونوں قبیلوں سے تھا. اوس اور خزرج یہ اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے. ان میں ایک طویل عرصے سے جنگ چلی آ رہی تھی، اور جنگ کا سبب کوئی بڑا واقعہ نہیں، ایک چھوٹا موٹا واقعہ جنگ کا سبب بنا، اور وہ جنگ ایک لمبے عرصے تک چلی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ مدینہ کے اندر اور آس پاس یہودیوں کے کچھ قبائل تھے. وہ ان دونوں قبیلوں کو لڑاتے اور ان کے درمیان دشمنی کی آگ کو بھڑکاتے رہتے تھے، اور ہتھیار کے ذریعے اور سودی پیسے کے ذریعے ان کی مدد کیا کرتے تھے. جب اسلام آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وہ لوگ واقف ہوئے، مسلمان ہو گئے، اور اسلامی تعلیمات کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی وجہ سے، آپ کے معاملات کی وجہ سے ان کی آپسی دشمنی ختم ہو گئی. جو ایک طویل عرصے سے جنگ چلی آ رہی تھی، وہ جنگ ختم ہو گئی اور وہ بھائی بھائی بن کر رہنے لگی. ایک موقع پر اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بڑے اچھے انداز میں ایک دوسرے سے مخاطب ہو رہے ہیں اور بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. وہیں سے شاذ بن قیس نام کا ایک یہودی گزرتا ہے، اور وہ یہ منظر دیکھ کر رہا نہیں جاتا اسے، اور اسے بڑا غصہ آتا ہے. ایک نوجوان کو وہ بہلا پھسلا کر اس بات کے لیے راضی کر لیتا ہے کہ وہ ان کے درمیان جائے اور گھل مل جائے، اور اس کے بعد ان کے جنگ کا ذکر کرے، اور جنگ میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو اشعار کہے تھے، ان اشعار کو یہاں پر چھیڑ دیں. وہ نوجوان گیا، ان میں گھل مل گیا اور ان اشعار کا ذکر کرنے لگا. تو یہ جو پیار و محبت کا ماحول تھا وہ ختم ہونے لگا، اور ایک دوسرے کو نفرت سے، غصے سے دیکھنے لگے. نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اور فوراً تشریف لائے، ان کے جذبات کو ٹھنڈا کیا اور انہیں تلواریں میان میں ڈالنے کی ہدایت دی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آیت نازل فرماتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات کو مانو گے تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف واپس لوٹا دیں گے. یاد رہیں، اسلام مسلمانوں کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی تعلیم دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ الفت کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسلام لانے کے بعد
اپنی پرانی دشمنیاں بھول گئے تھے، اپنے پرانے جو واقعات باپ دادا سے چلے آ رہے تھے دشمنی کے، وہ سارے کے سارے انہوں نے اپنے ذہنوں سے مٹا دیے تھے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، یہ ماحول انہوں نے بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں، کیونکہ قرآن عظیم الشان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ایسی تھی جو انسان کے اندر رحم، محبت اور الفت کا مادہ پیدا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں محبت سے رہنے کی ترغیب دی اور فرمایا مثل المؤمنین فی توادیہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، مومنوں کی مثال ان کے آپس میں محبت، الفت اور نرمی کے معاملے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسہر، کہ جسم کا ایک حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے سارا جسم تکلیف اور رنج محسوس کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر رہنے کا حکم دیا، کیونکہ مل جل کر رہنے سے، متحد رہنے سے قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا بعض حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک دیوار ہے، اس میں کئی اینٹیں ہیں، وہ ایک دوسرے سے مل کر ایک مضبوط دیوار بنتی ہے۔ مسلمان بھی اگر ایک دوسرے سے صحیح طور پر ربط رکھیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھیں تو ایک مضبوط اور مستحکم معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں متحد رہیں، آپس میں اچھے تعلقات رکھیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھیں۔ کیوں؟ قیامت سے قبل کے حالات کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی کہ یوشکو ان تداعى علیکم الامم، کہ قریب ہوئے قیامت کا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ، امتیں، قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی جیسے کہ بھوکے دسترخوان کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تم جھاگ کی مانند ہوں گے، یعنی تمہارا کوئی وزن، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود۔ اس کا سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہن، تمہارے اندر وہن داخل ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہن کی وضاحت کی کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دو چیزوں کا نام ہے وہن، ایک ہے دنیا کی محبت اور دوسرا موت سے نفرت۔ یہ دو چیزیں مسلمانوں میں داخل ہو جائے گی، ان کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بھی وہ مضبوط اور مستحکم نہیں ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنگ بدر میں 313 تھے لیکن مضبوط اور مستحکم تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرنے والے، ایک دوسرے کے تعلق سے اپنے دلوں میں بالکل صفائی رکھنے والے تھے۔
اگر مسلمان ان باتوں پر عمل کر لے، اپنے دل کے کینے کو، اپنے دل سے حسد کو دور کر دیں اور دوسرے مسلمانوں کے تعلق سے اچھے جذبات رکھیں، اچھے خیالات رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالی بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم مضبوط ہو، متحد ہو، مستحکم ہو۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق بھائی بھائی بن کر زندگی گزاریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو اچھے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔